الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل کتاب الجنائز کا آغاز کیا تھا، اور کتاب الجنائز میں جو پہلا باب ہے، اس باب کا عنوان ہے باب عیادت المریض و ثواب المرض، کہ مریض کی تیمارداری اور عیادت کے آداب اور مرض کے اجر و ثواب کے بارے میں یہ باب تھا، جس کو کل ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس میں ہم نے 3 احادیث جو ہیں کل پڑھی تھی، جن میں حدیث ابی موسیٰ، حدیث ابی ہریرہ، اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 4 نمبر حدیث آج ہے، جس سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، اور یہ حدیث ابو عمارہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ براء بن عازب معروف صحابی ہیں، اور ان سے 100 سے زائد احادیث جو ہے وہ مروی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں، قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہمیں بسبع ای بسبع خصال، 7 خصلتوں کے بارے میں، یا 7 خصلتوں اور 7 خوبیوں کا، 7 صفات کا، 7 امور کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور 7 خصلتوں سے، 7 خصال سے، 7 عادات سے ہمیں، یا 7 چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ امرنا، آپ نے حکم دیا ہمیں، بعیادت المریض، بیمار کی عیادت، تیمارداری، بیمار پرسی کا، واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلنے کا، یعنی جنازے کے ساتھ چلنے کا، اور اس پر کل ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ وتشمیت العاطس، اور چھینک لینے والے کا جواب دینے کا۔ ورد السلام، اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دینا۔ واجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ ہم نے کہا اگر فرض مراد ہے تو پھر ولیمے کی دعوت ہے، اور اگر سنت مراد ہے تو پھر عام دعوت ہے۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اور قسم اٹھانے والے کو بری کرنا۔ یہ ابرار کہتے ہیں بری کرنے کو، اور مقسم یہ اسم فاعل ہے، یعنی جو آپ پر کوئی قسم ڈال دے، اور قسم ڈال کر آپ کو کہے کہ میرا یہ کام کر دو، تو آپ وہ اس کا کام جو ہے، اگر اس کے اندر کوئی نقصان نہیں، اگر اس کے اندر کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، تو آپ اس کا وہ کام جو ہے وہ کر دیں، آپ اس کا وہ کام جو ہے وہ کر دیں۔ اور یعنی مطلب یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے کی قسم کی تصدیق کرنا، اور اس کی قسم کو پورا کرنا۔ یعنی مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ فلاں بندے سے صلح کر لیں، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرا فلاں کام کر دیں، اور آپ وہ کام کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی خسارہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کی قسم کو پورا کریں۔ یہ مطلب ہے کہ قسم کھانے والے کو بری کرنا، یعنی اس کو سچا کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کرنا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مظلوم جو ہے اس کی مدد تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم ہو تو پھر کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑیں، دوسروں پر ظلم نہ کرنے دیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور مظلوم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا سنی جاتی ہے، تو اور وہ بد دعا اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو سنتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ کیا، تو آپ نے ان کو کہا اتقی وداوت المظلوم، اتقی وداوت المظلوم، کہ اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔
تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیسا بینہا و بینہ حجاب، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ بد دعا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نصر المظلوم، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں۔ وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، اور ہمیں منع کیا سونے کی انگوٹھی سے، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور ذہب سونا، سونے کی انگوٹھی سے منع کیا، نہیں مردوں کو سونا پہننے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں وہ جنت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حریر ریشم سے، حریر جو ہے وہ ریشم عام ریشم ہے، یعنی جو کسی دوسری شکل میں نہ بدلا گیا ہو، یعنی عام ریشم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے استعمال سے بھی منع کیا۔ والاستبرق والدباج، استبرق جو ہے یہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ریشم کی قسم ہے، یہ ریشم کی ایک قسم ہے، تو استبرق سے منع کیا۔ اسی طرح دباج ایسا ریشم کا کپڑا یا ایسا ریشم جس کے اندر جو ہے وہ موٹا بھی ہو اور ساتھ اس کے کچھ کڑھائی بھی ہو، تو یہ ساری ریشم کی قسمیں ہیں۔ پہلے عام ذکر کیا، عام کے بعد خاص ذکر کیا، اور اس خاص کا عام پر عطف ڈالا ہے اہمیت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سارے انسان، ان میں سے زید، عمر، بکر، تو جب آپ نے سارے انسان کہا اور پھر آپ نے نام لے دیا چند ایک کا، اس کا مطلب یہ کہ ان کی اہمیت ہے۔ تو خصوصاً جو عرب کے ہاں اس وقت زیادہ استعمال ہوتے تھے، آپ نے ان کے نام بھی لے دیے، استبرق اور ادباج۔ یہ استبرق جو ہے یہ موٹا ریشم ہوتا ہے، اور دباج جو ہے یہ بھی ایک ریشم ہی ہے، لیکن یہ وہ ریشم کپڑا ہے جس کے اندر کڑھائی کی جاتی تھی اور اس کے اندر ڈیزائن وغیرہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہے دونوں ہی ریشم، بعض اس کا معنی کرتے ہیں باریک اور موٹا ریشم دونوں کا، اس طرح بعض فرق کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ استبرق موٹا ریشم اور دباج ایسا ریشم، یعنی جس کے اندر ایسا کپڑا جس کے اندر کڑھائی ہو یا اس کے اندر ڈیزائن وغیرہ ہو۔ والمیسرا، اور منع کیا، المیسرا جو ہے یہ میاسر اس کی جمع ہے، اس کی جمع جو ہے وہ میاسر ہے، اور اس سے مراد جو گدی ہوتی ہے وہ مراد ہے، گدی یا چٹائی، یعنی دونوں معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں، گدی یا چٹائی۔ اور یہ زیادہ تر جو ہے سوار جو ہے، سوار ہونے والا سواری پر، وہ اپنے جو سواری اس کی زین بناتا ہے، اس کی جو یعنی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھنے کے لیے وہ یہ میسرہ جو ہے یہ استعمال ہوتی، چٹائی یا گدی وغیرہ، تو یہ اس کے لیے استعمال۔ اب یہ یا تو ریشم کی بنائی جاتی تھی یا پھر جو درندے تھے ان کے چمڑے سے بنائی جاتی تھی، تو ہر دو صورت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو میسرہ اس سے مراد وہ چٹائی یا گدی ہے جس کو لوگ جو ہے وہ اپنی سواری کی زینت بناتے تھے، اور سواری پر جو ہے اس کو جو پالان ہوتا تھا اس پالان کے اوپر رکھ کر یا اس کے نیچے رکھ کر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ یا تو ریشم کی ہوتی تھی، نرم ہونے کی وجہ سے اس کو رکھا جاتا تھا، یا پھر یہ جو درندے ہوتے تھے درندوں کے چمڑے سے بنائی جاتی تھی۔ ہر دو صورت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ درندوں کے چمڑے سے بنی مصنوعات جو ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے صحابی فرماتے ہیں، نہا ان یجلس علیہا او یرکب علیہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ ان پر بیٹھا جائے یا ان پر جو ہے وہ سوار ہوا جائے، اور اللہ کے نبی نے ان کا لباس پہننے سے بھی منع کیا ہے، جس سے یعنی وہ چمڑا جس سے لباس بنایا جائے، جیسے جیکٹ ہے یا ایسا کی کوئی چیز ہے، اگر پتہ چل جائے کہ وہ درندوں کے چمڑے سے بنی ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رنگنے سے پہلے بھی منع کیا اور رنگنے کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو فرمایا والمیسرۃ الحمراء، اور سرخ رنگ کی جو چٹائی یا گدی ہے اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، اور اس کو زین بھی کہتے ہیں، زین یعنی وہ جو سواری وغیرہ پر رکھی جاتی ہے۔ والقسی، اور قسی جو ہے یہ ایک قسم کا لباس ہے، ایک قسم کا کپڑا ہے جو اس سے آتا تھا مصر سے، مصر میں ایک علاقہ ہے قس، مصر میں ایک علاقہ ہے قس، اس کی طرف نسبت ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ ریشم کا ہوتا تھا، اس وجہ سے منع کیا۔
کیونکہ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ جی کسی جو ہے یہ کپڑا مصر کے علاقے سے بنا ہوا منع کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ کہ اس میں زیادہ ریشم استعمال ہوتا تھا، یہ ریشمی کپڑا ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ مخصوص طریقے سے بنایا جاتا تھا اور یہ مصر سے جو ہے وہ یعنی لایا جاتا تھا، مصر کے قص علاقے سے، مصر کے قص علاقے سے یہ لایا جاتا تھا، اس کی طرف نسبت ہے قصی، یعنی جو مصر سے بن کر آنے والا ریشم ہے اس سے بھی، قصی کے کپڑے سے یا اس کے لباس سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ریشم کا جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خالص ریشم کا بن کر آتا تھا یا اس میں غالباً زیادہ ریشم استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کل جو مصنوعی ریشم ہے، ریشمی کپڑے ہیں، جو اوریجنل ریشم کے کیڑے سے نہیں نکالا جاتا بلکہ وہ مصنوعی ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا، اوریجنل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مصنوعی بنا کر اس کو ریشم نام دیا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی پہننا جائز نہیں؟ سوال یہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس میں صرف جو نیچرلی طور پہ کیڑے سے نکلنے والا ریشم ہے اس سے جو کپڑے بنتے ہیں یا لباس وغیرہ یا چیزیں بنتی ہیں وہ منع ہے، اور وہ بھی مردوں کے لیے، اور وہ بھی مردوں کے لیے، عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے منع ہے۔ تو وہ جو نیچرلی ہے، جو قدرتی جو ریشم ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، کیڑا آپ کو پتا ہے کہ ریشم کا کیڑا جو ہے اس کے سامنے درختوں کے پتے ڈالے جاتے ہیں، خصوصاً شہتوت وغیرہ کے توت کے پتے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر وہ پتے کھاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایسے داغے کی شکل کا وہ ریشم نکالتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ مخصوص طریقے سے اس کو تیار کر کے لباس وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو ریشم کا کپڑا جو ہے وہ مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں، سوائے تین صورتوں کے، سوائے تین صورتوں کے مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں۔ تین صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک خارش وغیرہ ہو، کسی بیماری کے علاج کے لیے ریشم کا کرتا وغیرہ پہنا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو خارش وغیرہ سے بچنے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، جن میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، غالباً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت دی تھی جب ان کو خارش تھی، تو اس کے علاج کے لیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ کے اندر ریشم کا لباس پہنا جائے، جنگ کے اندر جو ہے دشمن کے سامنے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اکڑنا، تکبر کرنا، پاؤں مارنا وغیرہ، یہ امور جو عادتاً جائز نہیں وہ جنگ کے اندر جائز ہیں۔ روب بٹھانے کے لیے دشمن پر، ہیبت بٹھانے کے لیے، ہیبت زدہ کرنے کے لیے دشمن کو، اس طرح کی صورت اور اس طرح کی حیت جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے، اس طرح کی حیت اور شکل اختیار، بلکہ بعض علماء نے تو حالت جنگ میں بالوں کو کالا کلر کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ بعض علماء نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں جو مجاہد ہے وہ اپنے سفید بالوں کو کلر کر سکتا ہے دشمن پہ ہیبت بٹھانے کے لیے۔ تو جنگ کے اندر ریشم پہننا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عام حالات میں ریشم پہنا جائے لیکن وہ ایک انگلی سے لے کر 4 انگلیوں کے درمیان ہو، یعنی اس سے زیادہ نہ ہو، 1 انگلی کے برابر ہو، 2 انگلیوں کے برابر ہو، 3 انگلیوں، حد 4 ہے، لمٹ 4 ہے، 4 سے زیادہ نہ ہو۔ تو 4 انگلیاں یا اس سے کم اگر ریشم ہے کسی کپڑے میں، مکسنگ ہے، کوئی بارڈر ہے یا کوئی ڈیزائن ہے تو وہ پہنا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر خالص کپڑا ہے یا 4 انگلیوں سے زیادہ مقدار میں اگر کوئی کرتا یا کوئی کپڑا ہے تو مرد وہ نہیں پہن سکتے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو مستثنا ہیں، اور یہ احادیث میں مستثنا ہے، یہ احادیث میں مستثنا ہے، تو باقی کسی صورت میں بھی مردوں کے لیے ریشم پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے، اور جو اتھارٹی قرآن کی ہے حدیث کی بھی مستقل اتھارٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو قرآن کے تابع کر کے لیں گے، جو قرآن کے جس سے قرآن جس کی تصدیق کرے وہ لے لیں گے، اور قرآن جس کی تصدیق نہ کرے وہ نہیں لیں گے، ایسا نہیں۔ حدیث مستقل حیثیت رکھتی ہے، قرآن مستقل حیثیت ہے، قرآن کی اتھارٹی ہے، حدیث کی اتھارٹی ہے۔ جیسے قرآن سے احکامات جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، ویسے احادیث رسول سے بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ریشم کی حرمت ہے
یہ جو سونے کی حرمت ہے یہ احادیث سے ثابت ہے. اسی طرح جو مذکورہ امور یہاں ذکر ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں. تو جیسے اللہ رب العالمین نے احکامات جو ہیں قرآن میں بیان کیے، ایسے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بھی احادیث کے اندر بھی کئی احکامات جو ہیں وہ صادر فرمائے ہیں. تو قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، اور قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، اور وحی میں کبھی تعارض نہیں ہوتا، وحی اور وحی میں کبھی تعارض نہیں ہوتا. وآنیت الفضہ، اور چاندی کے برتنوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. وفی روایت، اور ایک روایت میں وعن الشرب فی الفضہ، چاندی میں پینے سے، یعنی چاندی کے برتنوں میں پینے سے. فإنہ، کیونکہ من شرب فیہا، جس نے ان برتنوں میں پیا یا چاندی میں پیا، فی الدنیا، دنیا میں، لم یشرب، یہ لم کی وجہ سے مضارع مجزوم ہے، وگرنہ اصل یہ ہے کہ جب مضارع عامل سے خالی ہو، جب مضارع عامل سے خالی ہو تو رفع حالت میں ہوتا ہے. جیسے شریبا یشرب، شریبا یشرب، سمع یسمع، اسی طرح ضربا یضرب، قتل یقتل، اسی طرح نصارہ ینصرو، اسی طرح اکالا یاکلو. اصل یہ ہے کہ مضارع جب عامل سے خالی ہو، کوئی اس پر عمل کرنے والا عامل نہ ہو تو وہ رفع حالت میں ہوتا ہے. لیکن جب عامل داخل ہو جائے تو پھر حسب عامل اس پر اعراب پڑا جاتا ہے. یہاں لم جازمہ ہے لہذا ہم جزم پڑھیں گے، لم یشرب، ہرگز نہیں پیے گا، فیہا، اس میں، فی الآخرہ، آخرت میں. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو سونے یا چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے، ایک حدیث میں کھاتا ہے، فرمایا انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، یعنی نگل رہا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں صحابی کہتے ہیں نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن آنیت الذهب والفضہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آنیت الذهب والفضہ، عن آنیت الذهب والفضہ وقال ان لهم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ. اللہ کے نبی نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا انہا او لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ، یہ ان کے لیے، کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. تو لہٰذا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو حدیث میں آپ نے فرمایا لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ، یہ کفار کے لیے دنیا میں، لہٰذا اگر دنیا میں کوئی سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے تو گویا کہ وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے کفار کی، کفار کے ساتھ مشابہت ہے، تو کفار سے مشابہت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے آپ سمجھیں کہ جو غریب ہیں ان کے دل ٹوٹتے ہیں، غریبوں کے دل ٹوٹتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس سے ان کے دل ٹوٹتے ہیں، اور جب دل ٹوٹتے ہیں پھر وہ حسد اور بغض کا شکار ہو جاتے ہیں. حسد اور بغض کا شکار ہوں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، لوٹنے پر وہ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے. دو وجہ ہو گئی. تیسری وجہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کے اندر فضول خرچی بھی ہے. فضول خرچی اس اعتبار سے ہے کہ آپ مٹی کے برتن میں بھی کھا رہے ہیں، آپ لوہے کے برتن میں بھی کھا رہے ہیں، اور وہی آپ چاندی کے برتن میں، کھانا تو وہی ہے. یہ تو نہیں کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے بندہ موٹا ہو جاتا ہے اور مٹی کے برتن میں کھانے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا، یا یہ کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور مٹی یا لکڑی کے برتن میں کھانے سے یا عام برتنوں میں کھانے سے ہضم نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ اسراف ہے، اور یہ جو ہے وہ فضول خرچی ہے جس سے جو ہے وہ منع کیا گیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر فضول خرچی ہے، کفار سے مشابہت ہے، غریبوں کے دل ٹوٹتے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اہل جنت سے مشابہت ہے، اس وجہ سے روکا گیا ہے. اہل جنت سے مشابہت ہے، لیکن یہ کوئی معقول نہیں، یہ کوئی معقول نہیں، اصل وہی وجوہات ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا، کیونکہ جس نے اس میں پیا، یعنی چاندی میں یا چاندی کے برتنوں میں، پھر دنیا میں، لم یشرب فیہا فی الاخرہ، وہ اس میں آخرت میں نہیں پی سکے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جزا عمل کی جنس میں سے ملتی ہے. انما الجزاء من جنس العمل، کہ آدمی کو بدلہ اس کے عمل کی جنس میں سے ملتا ہے.
جیسا عمل کریں گے ویسا قیامت کو بدلہ ملے گا۔ اگر دنیا میں شراب پیئیں گے، اللہ آخرت کی جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ اگر دنیا میں سونا مرد پہنیں گے، اللہ جنت میں جو زیورات ہیں ان سے محروم کر دے گا۔ اگر دنیا میں چاندی سونے کے برتنوں میں پئیں گے، اللہ جنت میں چاندی سونے کے برتنوں سے محروم کر دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعنی اس کے علاوہ اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو انما الجزاء من جنس العمل، کہ جو بدلہ ہے وہ عمل کی جنس میں سے ملتا ہے، جس طرح کا عمل ہوگا اسی قسم کا بدلہ آخرت میں ملے گا انسان کو۔ اور جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، جو دنیا میں جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، بڑا پن دکھاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ متکبرین کو قیامت کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے گا۔ چیونٹیوں کی صورت میں چل رہے ہوں گے، اللہ قادر ہے، شکل انسان کی ہو لیکن چونٹی جتنا انسان ہو، اللہ متکبرین کو چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے گا قیامت کو، اور لوگ ان کو روند رہے ہوں گے۔ جس قدر دنیا میں وہ تکبر کر کے غریبوں کو روندا کرتے تھے، اللہ ان کو چونٹیوں کی صورت میں قیامت کو اٹھائے گا اور یہ غریب ان کو اپنے قدموں میں روندیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جزا عمل کی جنس میں سے ملتی ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں جو آپ سمجھے کہ خصلتیں ہیں، اسلام کے محاسن ہیں، ان کا ذکر ہے، اور چند منہیات کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اور اس میں محل شاہد اصل جو ہمارے باب سے جس کا تعلق ہے وہ ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازے کے ساتھ چلنا، یعنی اس کے پیچھے چلنا نماز جنازہ میں دفن ہونے تک، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو یہ اصل میں اس کا تعلق ہے ہمارے باب کے ساتھ، باقی چیزیں تو ساتھ ضمناً ذکر کر دی گئی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ مریض کی تیمارداری کرنا، مریض کی عیادت کرنا یہ مستحب ہے۔ جنازوں کے ساتھ چلنا نماز جنازہ کے لیے، دفن کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے، یہ بھی مستحب اور افضل اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح قسم اگر آپ کو کوئی ڈال دے تو اس کو قسم سے بری کرنا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ اس میں جو ہے وہ دلوں کو جوڑا جاتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اخوت اور مودت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ واجب ہے حسب استطاعت، یہ واجب ہے حسب استطاعت۔ اور دعوت قبول کرنا، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ سلام کو جو ہے وہ عام کرنا، یہ دیگر حدیث کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر نہیں۔ بعض حدیث کے اندر سلام کو عام کرنا بھی ہے، افشاء السلام، یعنی سلام کو عام کرنا، اور یہاں رد السلام ہے، سلام کا جواب دینا۔ تو ایک ہی بات ہے، اس حدیث میں سلام کو عام کرنا ہے، اور سلام کو عام کرنا جو ہے وہ سنت اور مستحب ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا ہے سلامتی کی دعا دینا، اور محبت اور اخوت کو عام کرنا یہ اصل میں ہے۔ باقی چیزیں میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المسلمہ، بے شک مسلمان، المسلمہ اس وجہ سے کہ انا آ گیا ہے، انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اس وجہ سے ان المسلمہ پڑھا ہے۔ اور انا شروع کلام میں آتا ہے، درمیانے کلام میں انا آتا ہے، کالا یقولو کے بعد بھی انا آتا ہے، انا نہیں پڑھیں گے، کالا یقولو کے بعد انا پڑھیں گے، شروع کلام میں انا پڑھیں گے، درمیانے کلام میں انا پڑھیں گے۔ ان المسلمہ بے شک مسلمان، اذا عادا جب وہ عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، تیمارداری کرے، اخاہو اپنے بھائی، المسلمہ مسلمان کی، لم یزل ہمیشہ رہتا ہے وہ، فی میں ہمیشہ رہتا ہے وہ، فی خرفت الجنتی، فی خرفت الجنتی حتی یرجع۔ یہ جو مترجم کتابیں ہیں ان میں اعراب میں غلطیاں ہیں، ان میں اعراب پر آپ کبھی یقین نہ کرنا، مترجم کتابوں کے اعراب پر آپ کبھی یقین نہ کرنا، اس میں اعراب بعض دفعہ غلط لگے ہوتے ہیں، اعراب غلط لگے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ میں شاید اعراب غلط پڑھ رہا ہوں، میں اعراب صحیح پڑھ رہا ہوں، لیکن ان میں کئی اعرابوں کی غلطیاں ہیں، اس وجہ سے ان پہ اعتماد نہیں ہو سکتا، اعراب کی یعنی اس میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ مومن ہمیشہ رہتا ہے فی خرفت الجنتی، فی خرفت الجنتی، خا کے ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، خا کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت کے باغیچے میں ہے، جنت کے باغیچے میں ہے، حتی یرجع، حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے، یعنی گویا کہ وہ جنت کے باغیچے میں ہے،
حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے۔ بعض کہتے ہیں گویا کہ وہ جنت کے پھلوں میں سے پھل اکٹھے کر رہا ہے حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسلمان بھائی کی تیمارداری اور عیادت کے لیے جاتا ہے، جتنا وقت وہ وہاں گزارتا ہے اتنا اس کو اجر ملے گا، اور اس اجر کے بدلے میں گویا کہ وہ جنت کا پھل اکٹھا کر رہا ہے۔ اس اجر کے بدلے میں گویا کہ وہ جنت کا پھل اکٹھا کر رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے کہ وہ گویا کہ جنت کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی مسلمان کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو گویا کہ مسلمان کی عیادت اور تیمارداری یہ طاعات میں سے ایک اطاعت ہے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے، جس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچا جاتا ہے۔ اور دلیل یہ حدیث ہے، اور حدیث سے مسلم کی ہے۔ تو اس میں گویا کہ ترغیب دی گئی ہے بیمار پرسی کرنے کی، عیادت کی، اور مریض کی زیارت کرنے کی، اس کا حال معلوم کرنے کی، اس کو حوصلہ دینے کی، اور اس کو صبر کی تلقین کرنے، اور اس کو یہ بتانے کی کہ یہ آپ کے لیے ثواب اور اجر کا باعث ہے، لہذا وہ صبر کریں۔ تو یہ بتا دیا کہ گویا کہ وہ جنت کے پھل اکٹھے کر رہا ہے، یا جنت کے باغیچے میں ہے، یا جنت کے راستے میں ہے، یعنی جنت کے داخلے کے اسباب میں سے وہ ایک سبب اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، یقول، فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی فرمائے گا قیامت کے دن، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم القیامتی، قیامت کے دن، یقول، فرمائے گا، یبن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرض تو، میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، اور تم نے میری عیادت نہ کی، میری بیمار پرسی نہ کی۔ قالا، تو وہ آگے سے کہے گا، یعنی ابن آدم آگے سے کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، کیف اعودک، میں کیسے آپ کی تیمارداری کروں؟ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعودو نعودو، کیف اعودک، میں کیسے آپ کی تیمارداری کروں، وانت رب العالمین، اور آپ رب العالمین ہیں، اور آپ رب العالمین ہیں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اما علمتا، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ کو علم نہیں ہوا، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا، ان عبدی فلانن، کہ میرا فلاں بندہ، مریضا، بیمار ہوا، فلم تعودہ، اور آپ نے اس کی تیمارداری نہ کی۔ اما علمتا، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا، انکا، کہ بے شک تو، لو عدتہ، اگر اس کی تیمارداری کرنے جاتا، اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، تو آپ پاتے مجھے اس کے پاس، یعنی اگر آپ میرے اس فلاں بندے کی جو بیمار ہوا تھا، اگر آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تو آپ مجھے وہاں پاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اجر دیتا، ثواب دیتا۔ لوجدتنی، ای وجدت رضائی، ای وجدت رضائی، کہ آپ میری رضا اور میری خوشنودی وہاں پاتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ وہاں جاتے، اس کی تیمارداری کرتے، تو آپ مجھ سے اجر و ثواب پاتے، اور میں آپ پر راضی ہو جاتا، یہ مطلب ہے۔ اور یہاں یہ جو ہے نا، لو لو عدتہ لوجدتنی عندہ، یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ اور پاک ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا، تو نے میری عادت نہ کی، سے مراد اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے کا بیمار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا پہلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ تیرا رب رب العزت پاک ہے اس چیز سے جو اللہ کی طرف یہ عیوب اور نقائص منسوب کرتے ہیں کفار مشرکین۔ پھر اللہ نے تعریف کی، کن کی تعریف کی؟ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ کیوں اللہ نے کہا وسلام علی المرسلین؟ کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کو ہر کمال سے موصوف کرتے ہیں، اور ہر نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اللہ تعالیٰ کو منزہ قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ رسولوں نے ان چیزوں کو ثابت کیا اللہ کے حق میں
جن کا اس بات واجب ہے، اور ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جن کا انکار اور نفی کرنا لازم ہے، اور وہ ہر نقص اور عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے منزہ اور پاک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ اور پھر صفاتیں جو پھر جو صفات ہیں ثابت ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، یہ صفات دو طرح کی ہیں، صفات مثبتہ اور صفات منفیہ۔ صفات مثبتہ پھر آگے دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور فعلیہ، لیکن بنیادی طور پہ صفات دو طرح کی ہیں، صفات مثبتہ اور صفات منفیہ۔ صفات منفیہ کو صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے اپنی ذات کو منزہ قرار دیا ہے، پاک قرار دیا ہے، جیسے نیند ہے، جہالت ہے، اونگ ہے، اس طرح جو ہے وہ موت ہے، اسی طرح بھولنا ہے، اس طرح تھکاوٹ ہے، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہے، شریک ہے، زوجہ ہے، ان سب چیزوں کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، صفات منفیہ، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ سے جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا واجب ہے، انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ان سے منزہ قرار دینا واجب ہے، تو یہ صفات منفیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیماری سے، اللہ تعالیٰ نیند سے، اونگ سے، موت سے، ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ بیماری نقص ہے اور اللہ نقص سے پاک ہے۔ اب کوئی بندہ کہے، جو حلولیہ وغیرہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کے قائل ہیں، اور وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ اور اللہ کے اندر بندہ، نعوذ باللہ، جیسے ابن عربی خبیث کا عقیدہ ہے۔ ابن عربی خبیث جو ہے وہ کہتا ہے ان قلت انا رب فہو عبدی او انا عبد فہو ربی فسوا، کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بندہ ہوں اور وہ رب ہے، یا میں رب ہوں وہ بندہ ہے، تو برابر ہے، کوئی فرق نہیں، کیونکہ بندے کے اندر رب ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ حلولیہ کا عقیدہ ہے، اور یہ باطل اور کفریہ اور الہاد پر مبنی عقیدہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیمار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے منزہ اور پاک ہیں، لا تاخذو سنۃ ولا نوم۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہاں حقیقت پر اس کو معمول کیا جائے گا، تو ہم کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لو اتہ لوجدتنی عندہ، اگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا لوجدتنی عندی، لوجدتنی عندی، آپ مجھے میرے پاس پاتے۔ فرمایا عندہ، اس کے پاس، اس کا مطلب بندہ بیمار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ یہ ایک مجازی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے یہ نسبت ہے، اور مقصد ترغیب دینا ہے، اور مقصد ترغیب دینا ہے عیادت کی، تیمارداری کی، کھلانے کی، پلانے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کی ہیلپ کرنے کی۔ تو فرمایا کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ قالا، تو وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف اطعمک وانت رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہوگا قیامت کو، یہ ہوگا قیامت کو، لیکن کالا کے ساتھ آ رہا ہے۔ وجہ، اکثر غیبی خبریں کالا کے ساتھ آتی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ ان پر اس قدر یقین ہونا چاہیے گویا کہ یہ واقع ہو چکی ہیں، گویا کہ یہ واقع ہو چکی، یعنی ان کا واقع ہونا اس قدر یقینی ہے، اس قدر یقینی ہے گویا کہ یہ واقع ہو چکی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا، اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا، حالانکہ یہ فعل ماضی ہے، ترجمہ کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اصل جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی قیامت کو یہ ہوگا، لیکن قالا کے ساتھ آیا ہے۔ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ عیسی بن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود اور الہ بنا لو دو؟ تو وہاں بھی قالا کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف اطعمک، اطعم یطعم سے واحد متکلم ہے، اطعم، میں کیسے آپ کو کھلاؤں، وانت رب العالمین، یا کیسے میں آپ کو کھلاتا، اور آپ تو رب العالمین ہیں۔
قال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمتا، اے میرے بندے کیا تو نے جانا نہیں، انہو کہ بے شک استطعمک عبدی تجھ سے کھانا طلب کیا میرے بندے نے، فلان فلان ہے، فلم تو تعیم ہو لیکن آپ نے اسے کھلایا نہیں، اما علمتا کیا آپ نے جانا نہیں، انہو سوری اما علمتا انک لو اطعمتہ کیا تو نے جانا نہیں کہ اگر آپ اسے کھلاتے لوجدت ذالک تو آپ پاتے یہ عندی میرے پاس، یعنی اس کا اجر، اس کا ثواب آپ میرے پاس پاتے۔ یا ابن آدم اے میرے بندے استسقیتک میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، فلم تسقینی لیکن تو نے مجھے نہ پلایا، یہ سقا یسقی سے ہے۔ قال یا ربی تو کہے گا اے میرے رب کیف اسقی کا میں آپ کو کیسے پلاؤں، وانت رب العالمین آپ تو رب العالمین ہیں، وہو یطعم ولا یطعم وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، سورہ نام ہے۔ قال یا ربی کیف اسقی کا میں کیسے آپ کو پلاتا، وانت رب العالمین آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی آپ تو مستغنی ہیں۔ قال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا استسقاک عبدی فلان میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا، فلم تسقیہ لیکن آپ نے اسے نہیں پلایا، اما علمتا کیا تو نے جانا نہیں، انک لو سقیتہ اگر آپ اسے پلاتے لوجدت ذالک عندی تو آپ اس کا اجر اور ثواب میرے پاس پاتے، لوجدت ذالک عندی تو آپ اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ آپ میرے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت کلام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی حقیقی صفت ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ نے ماضی میں کلام کی، اللہ کلام کرتا ہے کلام کرے گا، جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور یہ اللہ کی ذاتی اور فعلی صفت ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ بندہ آگے سے یہ جواب دے گا کہ اللہ میں کیسے آپ کو کھلاتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے آپ کو پلاتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے آپ کی تیمارداری کرتا آپ تو بیمار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب اللہ ہر نقص اور عیب سے منزہ اور پاک ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریض کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا یہ قبولیت کے آپ سمجھیں کہ اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ بندہ بیماری میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے مانگے۔ اس میں آپ سمجھیے کہ تیمارداری اور عیادت کی ترغیب ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، پیاسے کو پانی پلانا چاہیے، اور اگر انسان کوئی اور کھلانے والا نہ ہو پلانے والا نہ ہو آپ ہی ہوں تو آپ پر واجب ہے کہ اسے کھلائیں اور پلائیں، وگرنہ کل کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے۔ اگر ایک ہمسایہ اس کا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے پیاسا مر رہا ہے تو اس کو پلانا واجب ہے، ہم نے کہا یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی اس کو ادا نہیں کرے گا تو سارے مجرم اور سارے گناہ گار ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ اس کام کو ادا کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، باقی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ باقی یہ حدیث جو ہے یہ غیبیات میں سے ہے، اور یہ غیبیات میں سے مستقبل کی خبر ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے، اور یہ حدیث اللہ کے نبی کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ آپ نے ایسی چیز کی خبر دی جو کسی طریقے سے عام انسان معلوم نہیں کر سکتے سوائے وحی کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اعلی عرابی ایک بدو پر، یعودہ آپ اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ اعراب سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحرا میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے، جو شہری زندگی کے آداب اور جو یعنی آپ سمجھیں کہ خصال ہیں اسے نہ واقف ہیں، شہری زندگی کے آداب سے نہ واقف ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ بدوؤں کے اندر جہالت اور سختی اور اکھڑ مزاجی یہ زیادہ پائی جاتی ہے، قرآن بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ عرابی جو ہوتے ہیں یہ تہذیب اور ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سے جو ہے وہ نرمی سے پیش آنا اور ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو درگزر کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کی خطاؤں پر، ان کی عادات پر غصہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو دعوت نہیں دے سکتے، ان کو دینداری کی طرف نہیں لا سکتے۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا تعامل بڑا نرمی والا تھا۔ جیسے ایک بدو آیا
اور اس نے آ کر مسجد کے سین میں پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا کہ اس کو ڈانٹو نا، اس کو برا بھلا نہ کہو۔ جب اس نے پیشاب پورا کر لیا تو اللہ کے نبی نے برتن ڈول پانی کا بھر کے لانے کا کہا، اور آپ نے اس پر اونڈیل کر فرمایا کہ ان ہادی المساجد لم تبنا لہذا، یہ مساجد اللہ کے بندے اس لیے نہیں بنائی گئی، انما لذکر اللہ و اقامت الصلاۃ، اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے کے لیے۔ تو بدو سمجھ گیا مسئلہ۔ بہرحال تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے آپ گئے، وکان اذا دخلا، اور اللہ کے رسول جب کسی مریض پر داخل ہوتے، جب آپ داخل ہوتے کسی مریض پر یعودہ تیمارداری کرنے کے لیے، قال تو آپ فرماتے لا باس، لا باس کا معنی لا حرج، کوئی حرج نہیں، یعنی یہ آپ پر جو تکلیف اور بیماری ہے یہ نہ رہے، چلی جائے، ختم ہو جائے۔ طہور ان کا معنی یہ طہارت کا ذریعہ ہو، طہور ان کا معنی طہارت کا ذریعہ ہو۔ یہ آپ سمجھیں کہ دعا ہے، یہ دعا ہے، خبر نہیں، یہ دعا ہے۔ طہور ان کا معنی یعنی یہ آپ کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہو، کفارہ ہو، طہارت کا ذریعہ ہو، لغزشوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ فقال لہو، تو آپ نے اسے بھی کہا، لا باسا طہور حسب عادت، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، تو آپ نے اسے بھی یہی کہا، آپ نے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس کا معنی لا حرج، کوئی حرج نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ آپ ہر مریض کو یہی کہتے تھے۔ فقال لہو، تو جب آپ نے اسے یہ کہا، قالت، اس نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ آگے سے کہنے لگا کلا، ہرگز نہیں، یہ گناہوں سے کفارہ نہیں، بلکہ بل حما، بلکہ بخار ہے، تفور جو ہے وہ ابل رہا ہے، تفور کا معنی اگلنا، ابلنا، بڑکنا، یہ بخار ہے جو بڑک رہا ہے، جو ابل رہا ہے، یعنی اتنا تیز مجھے بخار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں طہور انشاءاللہ کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بدو ہے نا، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے یہی کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، تو وہ آگے سے کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بل حما، بلکہ یہ بخار ہے، تفور، جو بڑک رہا ہے، اگل رہا ہے، ابل رہا ہے اور تپ رہا ہے، خوب تیز ہے، علی شیخ، ایسے بوڑھے آدمی پر، کبیر جو بڑا ہے، یعنی عمر رسیدہ بوڑھے آدمی پر، تزیرہ، ازارہ یزیرہ سے ہے، باب فعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو نہ چاہتے ہوئے لے جانا، کسی کو نہ چاہتے ہوئے لے جانا، یعنی کسی کو زیارت پر امادہ کرنا بغیر اختیار کے، کسی کو زیارت پر کسی چیز کی طرف جانے پر آمادہ کرنا بغیر اختیار کے، مطلب یہ جو اسے لے جانے والا ہے بوڑھے آدمی کو قبروں میں۔ اب یہ اس نے آگے سے جواب دیا، اس کا مطلب یہ کہ صبر نہیں کیا اس نے، اللہ کے رسول کی تلقین اور تاکید کرنے کے باوجود اس نے صبر نہیں کیا۔ فقال النبی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فنعم اذن، تو پھر ایسے ہی ہو، فنعم اذن کا معنی پھر ایسے ہی ہو، یعنی پھر آپ قبرستان میں جائیں، اگر ایسا ہے نا تو پھر آپ قبرستان میں جائیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بدو تھا، اس نے جب کہا کہ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں، بلکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہے، معاملہ اس طرح نہیں، کلا، معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ بخار ہے جو بڑک رہا ہے، تپ رہا ہے، گرم ہے، بوڑھے آدمی پر جوش مار رہا ہے اور اس کو قبرستان لے جانے والا ہے یا لے جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا فنعم اذن، تو پھر اسی طرح ہی ہو، پھر اسی طرح ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ابیتا فہیا کما تقول، جب آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں، تو پھر ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، قضاء اللہ قائم، اللہ کا فیصلہ پورا ہونے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فما امسا من الغد الا میتا، اس نے اگلے دن کی شام نہیں کی کہ مر گیا، اس نے اگلے دن کی شام نہیں ہوئی کہ مر گیا، حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں فما امسا من الغد الا میتا، اگلے دن اس نے شام کی مگر اس حال میں کہ مر چکا تھا۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ فنعم اذن، یہ یا تو بد دعا ہے، یا یہ خبر ہے، یا پھر یہ اللہ کے نبی کا اس کی کیفیت سے یہ معلوم کر لینے کے بعد کہنا ہے، یا تو آپ نے بد دعا دی ہے
اس کی اکھڑ مزاجی کی وجہ سے اور آگے سے تکبر کرنے کی وجہ سے کہ ایسا ہی ہو، یا پھر آپ نے خبر دی ہے، اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ بندہ جو ہے وہ مرنے والا ہے تو آپ نے خبر دے دی، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اس بوڑھے کی حالت کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ بندہ پہنچنے والا ہے قبرستان۔ لہذا اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اصل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بدو کی تیمارداری کے لیے جانا یہ محل شاہد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹے بڑے کی تیمارداری کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹے بڑے کی تیمارداری کرتے تھے، اور اس کو مریض کو حوصلہ دینے کے لیے آپ جاتے تھے، حتیٰ کہ بدوؤں کے پاس بھی آپ جاتے تھے۔ اور اس حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب مریض کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو اس کو یہ دعا دو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ لا باس کا معنی کوئی حرج نہیں، مطلب یہ بیماری جاتی رہے، اور اگر رہے تو آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے، طہارت کا ذریعہ بن جائے گناہوں سے، یہ ہے، یہ دعا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اور اس حدیث کے اندر یہ دعا یعنی پڑھنا اس کے مستحب ہونے کا بیان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عالم اور کوئی بڑا اگر کسی بدو یا چھوٹے آدمی کی تیمارداری کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے کوئی نقص اور عیب نہیں، اس میں اس کے لیے کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ جو حالا اور جاہل لوگوں کی تیمارداری کرنا، ان کی بیمار پرسی کرنا، یہ عالم کی کوئی ہیبت کم نہیں کرتا، اور نہ اسے عالم کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث نبوت کے دلائل میں سے دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جیسے بتایا اس بدو کے بارے میں، فنعم اذن کہ ایسا ہی ہو، قبرستان میں جاؤ گے، اسی طرح وہ قبرستان میں گیا، اگلے دن کی شام سے پہلے پہلے قبرستان میں پہنچ گیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہوا۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ٹائم اوپر ہو چکا ہے، چلیے جی۔ احادیث کا موضوع ایسا ہے کہ بس پڑھتے جائیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ کتنا پڑھ لیا اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے معذرت، بعض دفعہ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یا قرآن ہو، اس کی لذت یہ ایک اپنی ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی اشکال ہو، کوئی استفسار ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی نہیں، چلیے پھر اگلی کلاس جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔